الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے اردو کی پہلی کتاب یعنی کہ قاعدہ لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اس کا سبق جو ہے آپ کے سامنے جزم اور ملاوٹ کی مشق کریں گے۔ آج ہم یہ جزم، یہ جو آپ اوپر دیکھ رہے ہیں چھوٹی سی جو دال کی طرح بنی ہوئی ہے، اس کو جزم کہا جاتا ہے، جزم۔ اور جس حرف کے اوپر جزم ہوتا ہے اسے متحرک کہتے ہیں۔ تو آج ہم اس کی مشق کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے سبق کی طرف چلیں، آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ تو چلیے ہم آج اپنے سبق کی مشق کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے آپ کے سامنے یہ ہے رے کے اوپر زبر ہے اور بے کے اوپر جو ہے جزم ہے۔ جزم جیسے کہ میں نے بتایا جس حرف پر جزم ہوتا ہے وہ حرف ساکن ہوتا ہے، اور ساکن حرف کبھی خود سے نہیں پڑھا جاتا، یعنی اکیلا یہ کبھی نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کو پڑھنے کے لیے اس سے پہلے ایک حرف چاہیے، متحرک حرف۔ اب اس سے پہلے حرف یعنی زبر والا حرف چاہیے، یا زیر والا حرف چاہیے، یا پیش والا حرف چاہیے، تب ہم اس حرف کو پڑھ پائیں گے۔ کبھی یہ خود سے نہیں پڑھا جائے گا۔ تو اس سے پہلے چونکہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رے پہ زبر ہے، تو یہ رے سے، یہ بے جو ہے یہ رے سے مل کر پڑھا جائے گا۔ اس طرح آپ پوری سبق پہ دیکھ لیجئے، دوسرا حرف ساکن ہے اور اس پہلا والا حرف متحرک ہے، تو ہم پہلے والے حرف کو دوسرے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ تو چلیے ہم مشق کرتے ہیں۔ جیسے آپ کے سامنے یہ آپ دیکھ رہے ہیں رے بے زبر رب، اس کو پہلے ہم ہجے پڑھیں گے، اس کے بعد میں پھر متن پڑھیں گے یعنی کہ رواں۔ تو چلیے شروع کریں۔ رے بے زبر رب، الف سین زبر، الف سین زیر اس، الف سین پیش اس، الف بے زبر اب۔ دیکھیے یہاں پہ زبر، یہاں پہ جزم، تو اس کو ہم اب پڑھیں گے، اب۔ دال نون زیر دن، یہ دن۔ رے ٹے زبر رٹ، الف جیم پیش اج، اس کو اج پڑھیں گے۔ اگر یہاں پر زبر ہوتا تو اس کو ہم اج پڑھتے، زیر ہوتا تو ہم اس کو اج پڑھتے، کیونکہ یہاں پر پیش ہے تو ہم اس کو اج پڑھیں گے، اج۔ اب یہاں پر دیکھیے رے کاف پیش رک، اس کو رک پڑھیں گے۔ زے میم زبر زم، یہ ہے زم۔ الف نون زیر ان، یہ جو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ نقطہ نہیں ہے، یہ ہے حمزہ، حمزہ ہے اور اس کے اوپر زیر لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آپ نقطہ نہ سمجھ لیجئے گا، اور نہ ہی یہ ٹے ہے، ٹھیک ہے؟ یہ حمزہ ہے۔ تو حمزہ نون زیر ان، دال یا زیر دے، ٹھیک ہے؟ یہ دے ہے۔ دیکھیے میں بتایا تھا نا، اردو زبان میں دے اور دی دونوں پڑھ سکتے ہیں، یہاں پر ہم دے پڑھیں گے زیر کو، دال یا زیر دے۔ رے سین زبر رس، دال ہے یہ، دال واو پیش دو، دیکھو اس کو ہم دو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جس کا میں نے بتایا تھا دو اور دو دونوں پڑھ سکتے ہیں نا اردو زبان میں، تو اس کو ہم پڑھیں گے دو۔ دال واو پیش دو، دال سین زبر دس، دال لام زیر دل، اس کو دل پڑھیں گے۔ دیکھیے اب یہاں پر زیر ہے تو اس کو دل نہیں پڑھیں گے، اب یہاں پہ اس کو دل پڑھیں گے، زیر کو گرا کر پڑھیں گے، دل، ٹھیک ہے؟ میم تے زبر مت، چے لام زبر چل، یہ ہو گیا ہجے۔ اب ہم اس کو ہم متن پڑھتے ہیں یعنی کہ رواں۔ رب اس اس، اب دن، رٹ اج، رک زم، ان دے، رس
دو، دس، دل، مت، چل۔ اسی طرح آپ مشق کرتے جائیے اور ہو سکے تو لکھتے ہوئے بھی جائیے۔ اب اس کو ہم نے جو نیچے ہے یہ اس کو ہم رما پڑھیں گے، یعنی کہ متن پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ رب، رب، دیکھیے دونوں، یہ بھی رب ہے اور یہ بھی رب ہے۔ رب، رب، رٹ۔ اب اس کو دیکھیے آپ، یہاں پہ ایک بنیادی چیز دیکھ لیجئے، یہاں پہ نقطہ ہے نیچے، یہ بے ہے، اور اس کے اوپر دیکھیے چھوٹی سی تو بنی ہوئی ہے، یہ ٹے ہے، ٹے، جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اگر آپ نے دھیان سے پڑھا ہوگا تو اس کو جانتے ہیں۔ یہ اس کی شکلیں سیم ہیں، ان کی شکلیں جو ہیں سیم ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، خالی ایک اس کے نیچے ایک نقطہ لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر چھوٹی سی تو بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ہم اس کو پہچان کرتے ہوئے بھی جائیں گے۔ تو پڑھتے ہیں، رب، دس، دن، رک، رس، دے، دو، اب، چل۔ یہ دیکھیے یہ الگ الگ لکھا ہوا ہے، اس کو ملا کر بھی لکھا جاتا ہے مگر یہاں پر الگ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ چل، دے، زم، زم، یعنی کہ زم زم، مت، دے، مت دے، جیسے ہم بولتے ہیں نا مت دے، تو یہ ہو گیا۔ اس کی ایک بار اور مشق کر لیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے اچھی طرح سے۔ رب، رب، رٹ، دیکھیے رب، رب، رٹ، دس دن رک، آپ سمجھ میں آ رہا ہوگا، دس دن رک، رس دے، رس دے دو، اب چل دے، زم زم، مت دے۔ تو آج کا ہمارا سبق کمپلیٹ ہوا۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے کل ملیں گے دوسرے سبق کو لے کر۔ جب تک کے لیے آپ ہمارے لیے دعا کیجیے اور ہم آپ کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے اور ہمارے لیے بھی آسانی فرمائے۔ اگر آپ کے سمجھ میں کوئی بات نہ آئی ہو تو ہمیں کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔